آپ تو پہلے بھی باغی تھے، بعد میں باغے، اور بھاگنے کی تو آپ لوگوں کی تاریخ ہے۔ مریم نواز نے بیان دیا ہے کہ یہ لوگوں کی حقوق کی جنگ جو ہے نواز شریف لڑ رہے ہیں۔ ساتھ میں یہ ایڈ کرنا بھول گئی لندن میں۔ یہ پورا چہرہ مکرور چہرہ بتا رہا ہے آپ کے پاکستان کا، کہ کتنے بدنما اور داغدار چہرے کے ساتھ جو ہیں ہم اپنے بچوں تک کو جو ہیں بچا نہ پائے۔ یہ کہیں پر ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ فاضل چیف جسٹس صاحب سے جو ہے کوئی ہماری وکلاء کی ٹیم جائے گی، ملاقات کرے گی۔ اب وہ منصف ہیں، ہماری ملاقاتوں کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ البتہ وکیل اور بار اور بینچ کا جو تعلق ہے اس حوالے سے ہم مل سکتے ہیں۔ تو یہاں تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ میں کل کو کمیٹی کی میٹنگ میں نے اٹینڈ کی ہے۔ دوسری بات آپ نے کی کیسز کے حوالے سے، دیکھیے ہم تو کیسز بھگت رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک خوشائند جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جو میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ یہ ہے کہ انتہائی سینئر اور واجب الاحترام قانون دان حامد خان صاحب جو ہیں اس نے ہماری لیگل ٹیم کی سربراہی جو ہے وہ سنبھال لی ہے، اور چونکہ وہ ایک پروفیشنل، ایک مستند، ایک انتہائی ورسٹائل وکیل ہیں جس کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے پاکستان کے وارڈ میں، خصوصاً لیگل فریٹرنیٹی میں، عدالتوں میں، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ حامد خان صاحب کے آنے سے مجھے بڑی تقویت ملی ہے، کیونکہ اب جو ہیں تمام کیسز خان صاحب کے یا پاکستان تحریک انصاف کے میرٹ پہ، یہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، میرٹ پہ جو ہیں وہ کیسز وکلا فائٹ کریں گے، ان کو میرٹ پہ انٹرسٹ ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے حامد خان صاحب جو ہیں وہ اوورسی کریں گے، جہاں پہ ان کو اپنی ضرورت ہوگی تو خود کیسز میں آ کے پیش ہوں گے۔ خان صاحب کے جو کیسز ہیں یہ کیسز کی نوعیت پہ تو ہم بارہا بول چکے ہیں، لیکن جس ملک میں عباد فاروق کا بیٹا عمار فاروق ایسی بے بسی کی موت مرتا ہے، اس ملک میں یہ کہنا کہ جو کیسز چیئرمین پی ٹی آئی پہ بنے ہیں ان میں کوئی سچائی کا شائبہ تک ہوگا، یہ غلط ایزمپشن ہے۔ کل بچے کی موت نے ہمارے اس بدنما داغدار نظام کو ایکسپوز کر دیا۔ اس طرح کا یہ آپ کا نظامی انصاف ہے کہ تمام پاکستان کو معلوم ہے، پورے پاکستان کو، کہ بچہ تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، باپ سے ملنا چاہتا ہے، باپ آ جاتا تو شاید اس کا لیے تریاق ہوتا، لیکن باپ سیاسی کیسز میں نظر بند ہے۔ یہ 9 مئی کے واقعات جس پہ پورے پاکستان کو جہنم بنا دیا گیا ہے اور باپ کو ملنے نہیں دیا گیا، بچے پہ ترس نہیں کھایا گیا، تو میڈیا رگڑ رگڑ کے بھر گئی۔ اسپتالوں نے جو ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں کہ پریشر کے تحت ان کو رکھنے سے انکار کیا۔ آپ کا میڈیکل سسٹم، آپ کا نظامی انصاف جب آپ کے بچوں کو جو ہے نہیں بچا سکتا ہے، کیوں کر یہ اسپتال، میڈیکل پروفیشن سے وابستہ لوگ جو ہیں اتنے ظالم ہو سکتے ہیں؟ یہ تو انتہائی اعلیٰ درجے کی پروفیشنل مس کنڈکٹ ہیں ان ڈاکٹرز کی، اور چاہیے کہ ان کو پی ایم ڈی سی میں سو کیا جائے، ان کے لائسنس تک مسوخ ہو سکتے۔ پھر پولیس کو دیکھیں، اس کے باپ کو توڑنے کے لیے، پریس کانفرنس کرانے کے لیے پہلے اس کے والد صاحب کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کی ماں کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کی دادی کو اٹھاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ ان کیسز میں ہمارے ورکر، ہمارے چیئرمین، ہم سب لوگ جو ہیں ایسے کیسز میں جو ہیں پابند صلاح سے، اب فائٹ کرو ان کیسز کو، فائٹ کرو اس نظام کو، فائٹ کرو ان لوگوں سے۔ ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنے اصولوں پہ کھڑا نہیں ہے، پولیس والا جو ہے وہ جو ہے گھٹنے ٹیک چکا ہے، اور جس نظام نے بتا دیا نا، پورے پاکستان کل سے رو رہا ہے۔ ہر ایک شخص جس کے
دل جس کے سینے میں دل ہو اور رحم کا تھوڑا سا بھی حصہ ہو، وہ کیوں کر اس بچے کی جو موت ہے اس پہ خاموش رہ سکتا ہے؟ تو یہ ایک بچے کی موت نہیں ہے، یہ ایک سٹوری، ایک کہانی ہے. یہ پورا چہرہ، مکرور چہرہ بتا رہا ہے آپ کے پاکستان کا. یہ کتنے بدنما اور داغدار چہرے کے ساتھ جو ہیں ہم اپنے بچوں تک کو جو ہیں بچا نہ پائے. یعنی حد ہوتی ہے ظلم کی بھی اور جبر کی. دوسری بات میں یہ کروں گا، کیا ایسے حالات سے پاکستان کی کوئی ایک بھی سیاسی پارٹی گزری ہے؟ مریم نواز نے بیان دیا ہے کہ یہ لوگوں کی حقوق کی جنگ جو ہے نواز شریف لڑ رہے ہیں. ساتھ میں یہ ایڈ کرنا بھول گئی لندن میں. اب وہ لندن میں سارے جو پی ڈی ایم کے حکومت کے اور بالخصوص پی ایم ایل این کے جو چور اور اچکے تھے، 16 مہینے پاکستان میں بربریت کا بازار گرم کیے رکھا، اور اس کے بعد مال سمیٹ کے یہ پھر بھاگ گئے، اور اب یہ پھر آئیں گے پاکستانیوں کو بتائیں گے کہ 3 دفعہ جو ہے نواز شریف وزیر اعظم بنا تھا، 4تھی دفعہ پھر چانس دو. کیا کوئی پاکستانی باشعور پاکستانی جو ہیں وہ اس حوالے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ کس بنیاد پہ آپ کو جو ہے کوئی ووٹ دے؟ اگر آپ لیڈر ہوتے تو ڈٹ جاتے نا، خان کی طرح ڈٹ جاتے. اٹک جیل میں وہ فائٹ کر رہے ہیں نا، بھاگنا چاہتا تھا تو بھاگ سکتا تھا. آپ تو پہلے بھی بھاگے تھے، بعد میں بھاگے، اور بھاگنے کی تو آپ لوگوں کی تاریخ ہے.